بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین النحو مولانا عبدل ماجد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آج ہماری کلاس نمبر 18 ہے۔ فعل مضارع منصوب کلاس نمبر 17 میں ہم سمجھ چکے تھے کہ فعل مضارع ہم جانتے ہیں وہ فعل جس سے زمانہ حال یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے، اور یہ منصوب ہے یعنی اس کے آخر میں زبر ہوگا۔ منصوب کہتے ہیں وہ لفظ وہ کلمہ جس کے آخر میں زبر ہو۔ تو فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہم اگر یاد ہو اور ہم کلاس نمبر 17 لے لیں تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ان 4 زبر دینے والے حرفوں میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر ہوگا۔ وہ 4 حروف یہ ہیں: ان، لن، اذن، کئی، یعنی فعل مضارع ہے یفعلوا، یذهبوا، ینصروا، یقتلوا، ان سے پہلے اگر ان آ گیا یا لن آ گیا یا اذن آ گیا یا کئی آ گیا تو پھر اب یہ منصوب ہو جائیں گے۔ ان یفعلا، ان یذهبا، لن یفعلا، لن یذهبا، اذن یفعلا، اذن ینصرا، اذن یقتلا، کئی یفعلا، کئی یذهبا، کئی ینصرا، اور یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان 4 حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر فعل مضارع سے پہلے ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ فعل مضارع منصوب ہوگا، اور ان حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ اس کی تمرین نمبر 1 ہے: نیچے لکھے ہوئے جملوں کو پڑھو اور ایسے فعل مضارع بتلاؤ جو منصوب ہوں، اور ہر فعل کے نصب کا سبب معلوم کرو کہ کیوں وہ فعل منصوب ہوا ہے وہ بتاؤ۔ تو لن يدخل الجنت قطات، تو یہاں پر يدخل ہم دیکھ رہے ہیں يدخلوا کی جگہ يدخلا ہے، تو یہ لن کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ اس جملے میں فعل مضارع منصوب يدخلا ہے جو لن کی وجہ سے منصوب ہے۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا قطات چغل خور۔ اور اسی طرح سے نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، دوسرا جملہ ہے تو یہاں پر يدخلا یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، تو ہم لکھیں گے کہ اس جملے میں يدخلا فعل مضارع منصوب ہے جو ان کی وجہ سے ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، نطمع ہم امید کرتے ہیں، ان مانے کی يدخلا وہ داخل کرے گا، نہ ہمیں ربنا ہمارا رب، کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا ساتھ لوگوں کے قوم کے نیک قوم کے ساتھ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا، اس کی ہمیں امید ہے۔ تو لن مانے ہرگز نہیں، ان مانے کی۔ جملہ نمبر 3 ہے: ذهبت الى السوق كي اشتري القلم۔ ذهبت مانے میں گیا، تو یہاں پر دیکھا اشتری یہ منصوب ہے کئی کی وجہ سے، تو ہم لکھیں گے کہ یہ جملے میں اس جملے میں اشتریہ فعل مضارع منصوب ہے حرف کئی کی وجہ سے۔ کئی مانے تاکہ، ذهبت میں گیا، الی طرف، السوق بازار، کئی تاکہ، اشتریہ میں خریدوں، القلم قلم، کہ میں بازار کی طرف گیا تاکہ میں قلم خریدوں۔ اذن یہ ہم نے سبق نمبر 17 میں پڑھا تھا کہ یہ جب استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں تب تو، جب کوئی آپ سے کوئی جملہ بولے، تو جیسے کوئی کہے سأتوب توبۃ نصوحا، کہ ان قریب میں سچی پکی توبہ کروں گا، نصوحا خالص سچی توبہ کروں گا، تو آپ جواب میں کہیں گے اذن یغفر اللہ لک، اذن مانے تب تو، یغفر معاف کر دے گا، اللہ فاعل اللہ لک تجھے، تو آپ کہیں گے یغفر اس میں فعل مضارع منصوب ہے اذن کی وجہ سے۔ ایک اور مثال دی ہوئی ہے اذن کی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کہا یقرأ سعید فی الضوء الضعیف، کہ پڑھتا ہے سعید روشنی میں کمزور روشنی میں سعید پڑھتا ہے، تو آپ سن کر جواب دیں گے اذن یضعف بصرہ، تو یہ یضعف منصوب ہے اذن کی وجہ سے کہ تب تو اس کی بصارت اور بینائی کمزور ہو جائے گی، نگاہ کمزور ہو جائے گی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال نمبر 6: لا يجوز للبشر ان يعبد الاصنام، تو یہاں پر یعبد منصوب ہے ان کی وجہ سے۔ اب لکھیں گے اس جملے میں یعبد منصوب ہے حرف ان کی وجہ سے، کہ جائز نہیں ہے بشر اور انسان کے لیے کہ وہ بتوں کی عبادت کرے۔ ارحم الناس کی یرحمک اللہ، ارحم تم رحم کرو، الناس لوگوں پر، کئی تاکہ، یرحمہ رحم کرے، کا تم پر، اللہ اللہ تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تو یرحمہ منصوب حرف کئی کی وجہ سے۔ لن نشرب فی آنیۃ الفضۃ، ہم ہرگز نہیں پیئیں گے چاندی کے برتن میں، تو یہاں پر نشربہ لن کی وجہ سے منصوب ہے،
اور ہرگز نہیں کے معنی میں۔ تمرین نمبر 2 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو مناسب فعل مضارع بڑھا کر پورا کرو اور ان کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ کہ یہ جملے دیے ہوئے ہیں آدھے آدھے، ان میں ایک فعل مضارع لے کر آنا ہے، اور اگر ان سے پہلے حرف ہے جیسے ان، کئے، لن، ان، کئے تو وہ منصوب کرنا ہے۔ ارادہ ابراہیم، ابراہیم نے ارادہ کیا، ان کی یذهب وہ جائے، الی مکہ تھا تو یذهب اصل بحث کا معنی پورا کرنا ہے، فعل مضارع لانا ہے، ان یذهب۔ ہاتھی لاؤ الماء پانی، کئے تاکہ اشرب میں پیوں، تو دیکھیے اشرب، اشرب نہیں، اشرب کئے کی وجہ سے، کئے اشرب تاکہ میں پیوں، اشربہ اس کو پیوں۔ التلمیذ الکسلان لن ینجح فی الامتحان کہ سست طالب علم ہرگز کامیاب نہیں ہوگا امتحان میں، تو ینجح یہ قرآن کی آیت ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتن، جی زبر غلط لگایا، یہاں پر جزم ہے، کہ کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا مرے ہوئے، تو یأکل۔ اجتہد فی القراءۃ کی تنجح، تم محنت کرو پڑھنے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تنجح منصوب۔ اشتریت فرسا کی ارکب کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا تاکہ میں اس پر سوار، ارکبہ تاکہ میں اس پر سوار ہوں۔ ان دخلت الجنت اگر میں جنت میں داخل ہوا، فلن اخرج تو میں نہیں نکلوں گا، منہ اس سے، منہا یعنی جنت سے، فلن اخرج تو منصوب آئے گا۔ ایسے ادھر ہے، اذهب الى الحمام کی اغتسل، اذهب میں جاتا ہوں، الی معنی طرف، حمامی معنی غسل خانے کی، تاکہ میں غسل کروں، اغتسل۔ یجب علیک واجب ہے تم پر، ان تخدم کہ تم خدمت کرو، والدیک اپنے والدین کی، تو تخدم۔ ارجو ان اکون امینا، ارجو ان یکون امینا میں امید کرتا ہوں کہ وہ امانت دار ہوگا، ارجو ان یکون، یکون کان یکون سے ہونا۔ ان اللہ لن یغفر المشرک، بے شک اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا مشرک کو۔ الحریص لن یفلح، حریص اور لالچی ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ تمرین نمبر 2 تھی۔ تمرین نمبر 3 دیکھیے کہ نیچے لکھے ہوئے جملوں کا جواب دو، اور جواب کا ہر جملہ فعل مضارع سے شروع ہو اور اس فعل سے پہلے حرف اذن ہو۔ یہ جملے دیے ہوئے ہیں، آپ اذن سے جواب دو۔ یعنی میں نے بتایا تھا اذن استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایک جملہ کہہ دے گا، جیسے کوئی کہے ھذا الطفل یلعب حول البئر کہ یہ بچہ کھیلتا ہے کنویں کے چاروں طرف، تو آپ کہیں گے اذن تب تو، اگر کسی نے یہ بتائی آپ کو بات تو آپ کہیں گے اذن تب تو یسقط وہ گر جائے گا، فیہا یعنی فی البئر کنویں میں، تو اذن یسقط تب تو وہ گر جائے گا۔ یأکل حامدا کثیرا کوئی کہے آپ سے کہ حامد بہت کھاتا ہے، تو آپ کہیں گے اذن تب تو یمرض کہ وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کہے سأمتنع عن المعصیۃ کہ میں ان قریب گناہ سے، معصیت سے رک جاؤں گا، امتنع منع کروں، رکوں گا، میں ان قریب معصیت سے رکوں گا، تو آپ کہیں گے اذن یغفر اللہ، یغفرک اللہ، یغفر اذن یغفر تب تو تم کو اللہ معاف کر دے گا، یغفرک اللہ۔ التلمیذ یطالع فی اللیل والنہار طالب علم مطالعہ کرتا ہے رات میں اور دن میں، رات اور دن میں طالب علم مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو آپ کہیں گے اذن ینجح تب تو وہ کامیاب ہو جائے گا، فی الامتحان اذن ینجح فی الامتحان۔ سیذهب ابوک الی مکہ ان قریب تمہارے ابو مکہ کی طرف جائیں گے، تو آپ سن کر کہیں گے اذن یحج تب تو وہ حج کریں گے۔ علمت ان هذا الرجل فقیر کہ میں نے جانا کہ یہ آدمی فقیر ہے، تو اذن انصر تب تو میں انصرہ تب تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اسی طرح سے ایک جملہ ہے نمبر 7 پہ، سأخدم الاستاذ کہ ان قریب میں استاذ کی مدد کروں گا، تو خدمت کروں گا، تو آپ سن کر جواب دیں گے اذن یرضاک تب تو یرضاک تب تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اذن یرضاک تو اس میں سے الف گر جائے گا، اذن یرضاک تب تو وہ تم سے راضی، اذن یفرح منک تب تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ انا اغتسل کل یوم میں روزانہ غسل کروں گا، تو کل یوم روزانہ ہر دن، تو اذن تجمل تب تو تم خوبصورت ہو جاؤ گے۔
تنظفہ نظفہ ینظفو بھی کہہ سکتے، تب تو تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ تمرین نمبر 4 ہے، ایسے 2 جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے جن کلموں میں اور جن صیغوں میں پیش آتا ہے، جیسے یفعلو، تفعلو اور تفعلو اور افعلو اور نفعلو، یہ 5 صیغوں میں تو زبر آئے گا، لیکن فعل مضارع کے جن صیغوں میں نون اعرابی کے جن صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، جیسے تثنیہ کے صیغے یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی 3 یہ، اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر یفعلون، تفعلون 3 اور 2 5، اور اسی طرح سے بلکہ 4 لائیے تثنیہ کے، ایک تثنیہ مذکر غائب کا یفعلانی، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا تفعلانی، ایک تثنیہ مذکر حاضر کا تفعلانی، ایک تثنیہ مؤنث حاضر کا تفعلانی، تو 4 تثنیہ کے، اسی طرح سے 2 جمع کے مذکر غائب اور مؤنث مذکر حاضر یفعلون اور تفعلون 6 ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک صیغہ مؤنث واحد مؤنث کا حاضر کا کی تفعلینا، یہ نون اعرابی ہے، یہ 7 صیغے نون اعرابی کے، 4 تثنیہ کے، اسی طرح سے دونوں جمع مذکر کے اور واحد مؤنث حاضر کا۔ تو ان سے پہلے اگر حرف لن، اذن، کئ آ جائے گا، ان آ جائے گا، تو پھر ان کا نون گر جائے گا، اور یہی نون کا گرنا ان کی علامت ہوگی۔ تو کریں ایسے 2 جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے ہوں۔ تثنیہ کے صیغے لکھنا ہے آپ کو، تو آپ لکھ دیجئے تفعل، یفعل، 2 جملے لکھنا، تو یفعلانی تھا، تو آپ لکھ دیجئے این یفعل، جملہ بنانا تو جملہ بھی بنا دیجئے کہ یذهبو الولدانی، یذهبو الولدانی کی 2 لڑکے گئے جاتے ہیں، این یفعل کہ وہ کریں، یا اور بھی کوئی جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ یذهبو الولدانی کئی یشربا، تاکہ وہ دونوں پئیں، الماء کئی یشربا الماء۔ اسی طرح سے ایک اور لے لیجیے، تو جیسے آپ کہیے، جیسے یفعلو الولدانی، یفعلو الولدانی جہدن کثیرن، تو آپ کے اذن ینجحا فی العملی، کہ کسی نے کہا کہ 2 لڑکے بڑی فی العملی، یفعلو یعملو الولدانی فی جہدن کثیرن جدن، کسی نے کہا کہ 2 لڑکے بڑی محنت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اذن ینجحا فی العمل، تب تو وہ عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسی 2 جملے دیکھو جس میں مذکر غائب اور حاضر کے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے ہیں، مذکر غائب اور حاضر، یعنی یفعلون تفعلون، تو آپ لکھ لیجئے کہ ینصر المسلمون، مسلمان مدد کرتے ہیں، کئی تاکہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں، کئی یدخلوا الجنت، ینصروا المسلمون کئی یدخلوا، تاکہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائے، یدخلوا جمع آئے گا، نون گر جائے گا، الجنت۔ ایسے ہی ایک اور لے لیجئے کہ آپ کو کسی نے کہا ینصروا المسلمون، کہ مسلمان مدد کرتے ہیں، تو آپ جواب میں کہیں گے اذن یدخلوا، حاضر لانا، کہ کسی نے آپ سے کہا کہ تم سب مدد کرتے ہو، انتم تنصرون، کہ تم سب بہت مدد کرتے ہو، تو کسی نے کسی سے کہا تو کہے گا، کوئی کسی کو کہے گا اگر کوئی بہت مدد کرتا ہے کہ اذن تب تو تدخلوا الجنت، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایسے 2 جملے لکھو جن میں واحد مؤنث حاضر کا نون اعرابی حرف ناصب کے سبب گرا ہو، تو واحد مؤنث حاضر کا گرانا ہے، جیسے آپ کہیے افعلو، میں جاتا ہوں، میں کرتا ہوں، کئ میں مدد کرتا ہوں، انصرو کئ نہیں مؤنث حاضر کا کرانا، تو کئ تفعلی، کئ تذهبی، کہ یذهب المرأة، تقوم المرأة، عورت کھڑی ہوتی ہے، کئ تذهبی نہ تھا، نہیں آپ ایسے کہیے کہ یا فاطمہ تو تقوم، اے فاطمہ تو کھڑی ہوتی ہے، کئ تذهبی
تاکہ تو جاتی ہے، حاضر کا لانا نا، تو یا فاطمہ تو تقوم، اے فاطمہ تو کھڑی ہوتی ہے، کئی تاکہ تذہبی، تاکہ تو جائے، ایسے ہی یا فاطمہ تو تقوم، اے فاطمہ تو کھڑی ہوتی ہے، کئی تشربی، تاکہ تو پیے. تو اس طرح سے دو جملے نون مؤنث حاضر میں نون اعرابی کے گرنے کی مثال کے ہو گئے. ابھی ہماری تمرین نمبر 5 ہے اور یہ تمرین نمبر 6 ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.